اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پاک برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو۔ کتا کے اندر کون سی ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ 7 مرتبہ دھویا جائے؟ علماء کرام اس کے اندر یہ حکمت یہ بیان کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس نشست میں میرا موضوع خطابت ہے، اگر کتا کسی پاک برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو کتنی مرتبہ دھونا چاہیے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ القلب ان یغسلہ 7 مرات اولہن بالتراب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پاک برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو، پہلی مرتبہ مٹی سے۔ اس حدیث سے مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتا کا جھوٹا یہ ناپاک ہے، اور اگر کسی برتن میں اگر وہ منہ ڈال دیتا ہے تو اس برتن کو صاف کرنے کے لیے، اس برتن کو پاک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ 7 مرتبہ دھونا ہے، پہلی مرتبہ مٹی سے اور 6 مرتبہ پانی سے۔ کتنا مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ تبھی جا کر کے ہمارے برتن اچھی طریقے سے پاک و صاف ہو سکتے ہیں۔ علماء کرام اس کے اندر اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں، یا اس کے اندر یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ کتا جب پیخانہ کرتا ہے تو پیخانہ کرنے کے بعد وہ اپنے منہ کے ذریعے سے اپنے لیٹرنگ کو صاف کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے منہ کے اندر بہت قسم کے کیٹانو پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ کیٹانو کسی برتن میں چلا جائے اور وہ کتا کسی برتن میں اگر منہ ڈال دے تو وہ سارے کے سارے کیٹانو اس برتن میں چلا جائے گا۔ پھر جب وہ کیٹانو چلے جائیں گے تو پھر اس سے اگر انسان اس برتن کو بغیر دھوئے اگر کھائے گا، بغیر دھوئے اگر پیے گا تو وہ جراثیم اس کے پیٹ کے اندر چلا جائے گا، اس سے طرح طرح کی بیماری پیدا ہوگی۔ یہ حکمہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حاکم کی بھی تعلیم دی ہے، ہمیں پاک صاف رہنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ اس لیے اس حدیث سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر برتن میں اگر کتا اپنا منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لینا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ مان لیجئے کہ اگر کتا سڑک سے گزر رہا ہے اور آدمی بھی گزر رہے ہیں، اگر وہ کتا کسی انسان کے بدن سے اگر ٹچ ہو جائے، اس سے کتا سٹ جائے تو کیا وہ انسان ناپاک ہو جائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ کتا بھیگا ہوا نہیں ہے، اگر وہ کتا سوکھا ہوا ہے، اور وہ سوکھا ہوا کتا اگر کسی انسان کے بدن سے اگر ٹچ ہو کر کے دوڑ کر چلے جائے یا بھاگ جائے یا کسی طریقے سے وہ ٹچ ہو جائے اور اس کا جسم سوکھا ہوا ہے، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں اور ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ کتا بھیگا ہوا ہے، اس کے جسم پر پانی ہے اور وہ بھیگا ہوا ہے، اس کے بدن کے اندر کیچڑ بھی ہے اور بہت قسم کے گندگی بھی ہے، اور وہ کسی انسان کے کپڑے سے ٹچ ہو کر کے جاتا ہے، یا وہ کتا بھیگا ہوا کتا کسی سے ٹچ ہو جاتا ہے، تو پھر ٹچ ہونے کی وجہ سے وہ کپڑا جہاں اس کا ٹچ ہوا ہے وہ کپڑا وہاں سے اس کو دھونا پڑے گا۔ تو یہ سب مسائل ہیں جو ہمیں جاننا بھی ضروری ہے۔ تو ہمیں یہ دھیان رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہمارے
آس پاس میں یا ہمارے گھر کے کسی برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے تو ہم اس برتن کو پاک کرنے کے لیے، پاک و صاف رکھنے کے لیے، اس جراثیم کو دور کرنے کے لیے ہمیں 7 مرتبہ دھونا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔